یہی ہے۔ اور انوار احمد قادری فرماتے ہیں انوار البیان کے اندر وہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں بہت بڑا تاجر ہوں اور میں کافی منافع سے سرفراز ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے گھر کے اندر برکت حاصل نہیں ہوتی، مجھے میں برکت نہیں دیکھتا اپنے مال کے اندر۔ تو کہا ٹھیک ہے، تمہارا دروازہ کہیں روڈ کے کنارے تو نہیں؟ کہا کہ حضور میرا دروازہ صرف روڈ سے ہی لگا ہوا ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنے دروازے پر ایک پردہ لگا لو۔ جب وہ اس بات کو سن کر گھر آیا تو اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ معمولی سا پردہ ہے اور یہ کیا حیثیت رکھتا ہے ایک پردہ؟ تو کہا کہ نہیں، اگر حضور نے کہا تو ضرور اس حکم کو بجا لائیں۔ تو پھر اس نے پردہ لگا دیا اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مال وسیع ہونے لگا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ مال تو بڑھ گئے، لیکن اس پردے کی حکمت سے ہم وابستہ نہیں، اس پردے کی حکمت کے بارے میں پوچھو تاکہ ہم اس سے وابستہ ہو جائیں۔ تو وہ شخص وہ تاجر شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور کہا کہ حضور وہ پردے سے میرے گھر کے اندر برکت تو ہو گئی، لیکن میں اس پردے کی حکمت سے ابھی وابستہ نہیں ہوں، اس کی حکمت سے میں محروم ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جب برکت ہو گئی تو اب اس پردے کی حکمت کو بھی پوچھ لو۔ کہا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب تیرے دروازے سے کوئی فاسق گزرتا ہے تو تیرے گھر کے اندر اس کی نگاہ پڑتی ہے، جب تیرے دروازے سے کوئی بے نمازی گزرتا ہے تو اس کی نگاہ تیرے گھر کے اندر پڑتی ہے، اور اس بے نمازی کی نگاہوں کی نحوست تیرے گھر کے اندر پڑتی تو رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب تو نے پردہ ڈالا تو تیرے گھر کے اندر جو رحمت اور برکت ہونے لگی۔ تو اس شخص نے وہیں بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کی، کہا کہ یار آج سے پہلے میں نے بھی نماز کا پنجگانہ نہیں پڑھنے والا تھا، لیکن آج سے میں بھی پنجگانہ نماز پڑھوں گا اور اپنے گھر کے اندر پردہ ڈالا ہے لوگوں کو بھی بتاؤں گا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہے کہ آپ ایسی حکمت کے واقعہ بتاتے کہ لوگ اس پہ خوش ہو جاتے اور آپ کی حکمت کو پوچھنے کے لیے حاضر ہو جاتے۔ یہ آپ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 12 تاریخ آتی تو آپ یتیموں اور مسکینوں کو اپنے گھر کے اندر بلاتے اور انہیں کھانا کھلاتے، اور آپ اپنے مریدوں سے کہتے جو بیوہ ہیں ان کے گھر یہ مال پہنچاؤ، انہیں یہاں نہیں لاؤ۔ تو جو ان کے مرید تھے تو وہ کھانا بیواؤں کے گھر پہنچا دیتے اور یتیم بچوں کو بلا لاتے۔ تو ایک شخص نے اس بات کو بڑا سنا، تو وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کے پاس ایک سونے کا گلٹا بھیجا اور اس کے بعد کہا کہ حضور آپ کی کوئی اتنی انکم نہیں اور آپ کی اتنی آمدنی نہیں کہ آپ ہر مہینے کی 12 تاریخ کو لوگوں کو کھانا کھلائیں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، آپ تھوڑا سا تحفہ قبول کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے تم یہاں رکھ دو۔ لیکن چند سال کے بعد وہ پھر پلٹتا ہے تو کہتا ہے کہ حضور اب تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے آپ کو سونا دے دیا ہے، اس لیے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ کہا کہ تیرا سونا میرے پاس ابھی موجود رکھا ہے، اس کو میں نے خرچ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ میں اپنی خون پسینہ اور محنت کی کمائی سے لوگوں کو کھلانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن رب کا سامنا کر سکوں، قیامت کے دن اس کے حضور کا سامنا کر سکوں، اسی لیے میں اپنی محنت کی کمائی سے لوگوں کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اگر تیری کمائی سے کھلانا چاہتا تو میں لوگوں کا ہاتھ میں کھلا سکتا تھا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں دوسروں کی کمائی سے لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو یہ آج شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا عالم ہے، لیکن آج ہمارے جعلی پیروں کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کو نہ بھی دیا جائے تب بھی وہ منہ سے مانگ لیتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگان دین کی زندگی کا عالم یہ کہ ان کی نگاہیں صرف بندے مومن کے دل سے لگی رہتی ہیں، لیکن آج کا جو پیر ہے، آج کا جو جعلی پیر ہے، اس کی جو نگاہ لوگوں کے جیب پر لگی رہتی ہے کہ کب اس کی جیب سے مال نکل آئے اور میں اپنی جیب میں ڈال دوں۔ لیکن ہمارے بزرگان دین کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ صرف ان کی زندگی کا عالم تو صرف یہ ہے کہ لوگ دیتے تب بھی وہ تحفہ قبول نہیں کرتے، قیامت کے دن اس کی وجہ سے مجھے حساب بھی دینا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رب کے محبوب کا فرمان سنا ہے۔